السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مرنے والے کے بعد میں جو مروجہ جو دعوت جو چلتی ہے اس کا حکم کیا ہے اور شریعت کی نظر میں وہ ناجائز کیوں ہے، وہ بھی ہم نے ماقبل میں بتا دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ میت کو دفنانے کے بعد میں گھر آ کر وضو کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ہم نے سب ماقبل میں بتا دیا تھا۔ اب یہاں سے سب سے اہم اور ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ تیجے کا کھانا کیسا ہے۔ تیجا شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے۔ آج کل عرف عام کے اندر یہ ہو چکا ہے کہ تیجے کا کھلانا، 40ویں کا کھلانا، 10ویں کا کھلانا، یہ سب چل پڑا ہے، یہ رسم چل پڑی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر لوگ اس کو شریعت سے ثابت کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے، تو کیا حدیث کے اندر ہے اس کا ذکر یا نہیں ہے؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے، پہلی بات یہ سمجھ لی جائے کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات شریعت کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ تیجے کا جو ثبوت ہے وہ شریعت کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، تو کیا یہ ہے؟ جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی حدیث بیان کرتے ہیں، ان کی روایت بیان کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت احادیث کے اندر نہیں ہے۔ احادیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، بلکہ اس کے خلاف یہ ملتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مرقات میں یہ ملتا ہے، اور صاف عبارت ہے حضرت کی، کہا ہے کہ تیجے اور 40ویں کا حضرت انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، تیجے 40واں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے عرف عام کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اگر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر اس کو انجام نہیں دیتا ہے، تو لوگ اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تیجا اور 40واں کچھ نہیں کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ ان کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو اس طریقے سے طعن و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اچھا عمل کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں یہ بدعت ہے، لہٰذا ان کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل جو عرف عام کے اندر اپنے والدین کے لیے سال کے اندر ایصال ثواب کا جو نیم بنایا ہے کہ بھئی ہم سال کے اندر ایک مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا ایصال ثواب کراتے ہیں، اور ایک دعوت کراتے ہیں جس میں مدرسے اور علماء اور طلباء کو بلاتے ہیں کہ بھئی ہم دعوت کراتے ہیں، تو کہا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لہٰذا یہ نہیں ناجائز ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، مدرسے میں آپ اطلاع کر دو کہ ہم آپ کی کل دعوت دیں گے، آپ جو قرآن کریم پڑھیں گے اس کا ایصال ثواب ہمارے لیے پہنچا دو۔ یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو گھر پر بلا کر قرآن خوانی کراتے ہیں، تو یہ قرآن خوانی باعوض ہو جاتا ہے۔ جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا ہے تو مردے کو ثواب کیسے ملے گا؟ لہٰذا اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اطلاع کر دو، اور اطلاع کرنے کے بعد وہ جو قرآن کریم پڑھیں گے اس کے ایصال ثواب آپ کے لیے پہنچ جائے گا، اور آپ کے والدین کو ایصال ثواب مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔